بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے. وہ اللہ کو منوا لیا. جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو, کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو, مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا. ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ. لیکن اللہ نے کیا کہا, اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا, تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا. اگر آپ نے قرآن کو اپنی گائیڈنس کے لیے پڑھنا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو جواب دینا ہے, یہ میں آپ کو ٹیکنیکس بتا رہا ہوں جو کہ آیت تک پہنچنے کے لیے, ورنہ یہ سمجھے شیطان ادھر لے جاتا ہے. ڈنگ قرآن ایک سورت نہیں لا سکتے صاحب. تو بھائی اتنی ساری کتابیں حدیث کی, اتنی ساری باتیں فلانی, وہ کیسے آ سکتی ہے قرآن کی ملتی جلتی. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. یہ بات اتنی واضح ہے. اچھا میں ایک اور اللہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں. لوگ اللہ کو, جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو, کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو, مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا. ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ. لیکن اللہ نے کیا کہا, اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا, تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا. اگر میں کہ اللہ کو, بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے. بھائی اللہ کو منوا لیا کہ بھائی اللہ ہے, بھائی پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی, یہ تھوڑی کہ خود بخود ہو گئی ہے. اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے, کیا سمجھا رہا ہے. وہ ایک وہ آئیڈل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈل ہوتے ہیں, ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے. وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے, وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے. تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے, اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی, تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا. مثال کے طور پہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت متقین کے لیے. اب آپ کہیں گے ہاں یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت متقین کے لیے, ایک جملہ ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ بات میں آپ کو, ظاہری بات ہے میں نے سوچا تو میں, اچھا یہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں تو اس کو سوال کریں اپنے آپ سے بھی اور قرآن کی آیت سے بھی. اللہ کہتا ہے جب قرآن نازل ہو تو سوال کرو. شک جب کہا نا, شک نہیں ہے. اس بات کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کا ہر آدمی, مجھ سمیت ہر آدمی دوسرے پہ شک کرتا ہے. قادیانی نہیں سمجھ رہا ہوں مجھے ہے. تو اصل میں یہ پرابلم ہے کہ اگر کوئی اپنے عقائد سے ڈیفرنٹ بات کرے تو قادیانی کہہ دیا, پرویزی کہہ دیا, کچھ نہ کچھ کہہ دیا, کیونکہ وہ شک ہے. آپ سمجھیں وہ شک ہے. تو when somebody says something to you, وہ بیسیکلی اپنے شک بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات لکھی کہ باقاعدہ اس میں شک نہیں ہے, اور ہر آدمی شک کرتا ہے. ہر آدمی شک کرتا ہے, اپنے پہ بھی شک کرتا ہے, دوسرے بھی شک کرتا ہے. اور وہاں ہی لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے. تو اتنی بھاری بات ہے یہ کہ یہ ایک طرح سے چیلنج دے رہا ہے کہ تم اگر شک کرو گے تو سمجھ نہیں آئے گا, شک مت کرو. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی جو شکی ہو وہ شک نہ کرے. اب جب شک کرے گا اس کو کتاب سمجھ نہیں آئے گی, کتاب ہی سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ آپ نے شک کر لیا. اور پھر دیکھیے آگے لکھا شک نہ کرو, اور ہدایت ہے, کتاب متقوں کے لیے ہدایت ہے, تقوی والوں کے لیے. تو ہدایت کون لے رہا ہے؟ نالج گین کر رہے ہیں, نالج کہ ہمیں پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ, یہ فلانی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, فلانی آیت میں لکھا ہے, فلانی آیت. ہدایت یہ کہ یعنی آپ نے وہ آیت کے اس کے مطابق سوچ بنا لی. یعنی اس آیت پہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے, یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اس میں مطلب میں شک کرتا تھا, جب میں نے آیت پڑھی تو شک کرنا آیت پہ ہٹایا میں نے, کیونکہ اسے کہتے شک مت کرو, اس میں شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی شک کر رہے ہیں تو اس کے معنی آپ ابھی صحیح طرح اس پہ ایمان نہیں بن رہا آپ کا. پھر ہدایت لے رہے نہیں لے رہے آپ, کہ جو وہ کہہ رہے وہی کر رہے نہیں کر رہے, تو آپ پرفیکٹ نہیں ہوگا. اور ہدایت متقین کے لیے. اچھا اب ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو.
کہ ایک صاحب نے کہا بھائی آپ کی 72 سال عمر ہو گئی محمد شیخ صاحب، 72 ایئرس، تو آپ نے جو اتنا اس پہ پوری زندگی وہ کیا محنت کی، یہ کیا، تو کچھ ہمیں گائیڈنس بتائیں، سب سے کیا بیسک فاؤنڈیشن کون سی آیت ہے جس سے ہم پتہ چل جائے۔ میں نے یہ جو آیت ہے یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، یہ ریزلٹنٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ محنت کریں، شک کریں، ریزننگ کریں، کوشچننگ کریں آیات کو، رزلٹ یہی آئے گا، یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں ہے، آگے رزلٹ لکھا ہوا ہے۔ یعنی ایک آپ تحقیق کریں، سائنس سے معلومات کریں، ہسٹری سے معلومات کریں، پہاڑوں کے بارے میں معلوم کریں، آسمانوں والے معلوم کریں، جہاں رزلٹ آئے گا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے۔ یہ کہیں بھی جا کے کچھ کیوں آگے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی قرآن میں، تو وہ جو بات کی وہ جا کے جو سائنٹسٹ جو جانتے ہیں نالج والے وہ اگری بھی کریں اور پھر یہ ہمارے دماغ سے اوپر کی بات لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کچھ باتیں وہ فیکٹ ہوتی ہیں، وہ منوا دیتا ہے، اللہ کی کتاب منوا دیتی ہے اس کو آدمی کو، مگر آگے بتاتا ہے بھی یہ تمہیں نہیں پتہ ہے، وہ بھی پھر بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن کو اپنی گائیڈنس کے لیے پڑھنا ہے تو یہ کتاب آپ کے لیے فیزیبل ہے، اور یہ بھی سمجھیں گائیڈنس اس لیے کر رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو جواب دینا ہے۔ موت تو ڈیفینیٹ ہے، لیکن آپ کو وہ پردہ ہٹانا ہے، اور یہ آخرت کے لیے مطلب آپ نے محنت کریں۔ میں ایک مثال، ایک آیت پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو، قرآن کو اپروچ کیسے کرنا ہے۔ کہ میں نے 34 سال کی عمر میں یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کرنا آپ کو ضروری ہے، فیصلہ ہی کرنا ہے کہ دیکھیں جو میری زندگی اب تک گزر گئی ہے، جو بھی گزر گئی ہے، وہ میں نے اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اس کے اندر گزاری ہیں، اور جو ضرورت کی چیزیں، آپ پیسہ کمانا ہے، یہ کمانا ہے، ہر طرح کی لائف سٹائل آپ کا، اب میں وہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں اس کو گائیڈ کیسے کروں، صحیح کیسے کروں جو میری لائف بہتر ہو جائے۔ یہ آپ کو پہلے ہی سے فیصلہ کرنا پڑے گا، کہ یہ نہیں کہ میں بعد میں فیصلہ کر رہا ہوں، نہیں، پہلے فیصلہ کر کے قرآن پڑھیں کہ بھائی میری زندگی جو بھی جیسی گزری ہے آج تک، اس میں میرے سے غلطیاں بھی ہیں، مجھے معلومات بھی نہیں تھی، اور کچھ باتیں اچھی کر رہا ہوں گے، وہ قرآن اسے کنفرم کر دے گا، تو پھر آپ اس کو لے کے چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پر جب بھی تم پڑھو قرآن، پناہ مانگو اللہ کی اس شیطان رجم کی وجہ سے، جو میں نے پڑھا تھا شروع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ ایک چیز بات لکھی ہوئی قرآن میں کہ جب بھی تم پڑھو قرآن تم پناہ مانگو اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے، یہ جملہ ہے۔ لیکن جب میں نے پڑھا قرآن اور میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ اب جو میرے ذہن میں خیالات آئیں گے جب پڑھنے کے دوران، اس کو میں نے وہیں پکڑ لینا ہے، اور اگر آپ نہیں پکڑیں گے تو وہ شیطان آپ کو ڈالتا رہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی آپ کے اندر خیال ڈالتا۔ تو اس خیالات کو روکا کیسے آپ نے، کہ میں اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں پڑھوں قرآن تو اللہ کی پناہ مانگوں شیطان رجم کی وجہ سے۔ تو میں نے جب پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے، اور پھر میں نے یہ سوچ رکھا اب جو میں آیت پڑھوں گا تو اس میں میرے ذہن میں تھاٹ پروسیس ہوگا، تھاٹ پروسیس، آپ جتنی رات بیٹھے ابھی بھی تھاٹ پروسیس چل رہے ہیں آپ کے، میری بات بھی سن رہے ہیں اور ذہن میں خیالات بھی چل رہے ہیں نا، تو وہاں روکنا پڑتا ہے کہ نہیں، آیات جب پڑھوں گا تو اس کے بعد میں کنٹرول کروں گا کہ جو میں نے اللہ نے کہا ہے تو میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں کس طرح گائیڈنس لینا ہے، کہ اگر آپ کے ذہن میں تھاٹ پروسیس تو ہر ایک کے چل رہا ہے، میرے بھی چل رہا ہے، لیکن جب میں نے قرآن میں یہ پڑھا سمجھا کہ جب بھی میں پڑھوں قرآن تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی وجہ سے، تو میں نے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہوں گا تو میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اب جو میرے ذہن میں تھاٹ آئے گا آیت پڑھنے کے بعد، تو میں اس کو روکوں گا، کہوں گا ہاں یہ میں جانتا ہوں، میرے پہلے سنتا آیا ہوں، لیکن میں نے اس کو سائڈ پہ رکھنا ہے، یہ میں جانتا ہوں، مٹا کوئی چیز۔ یہ کہتے ایک مروج ایک بات کہتے دل کو صاف کر کے پڑھو، کیا دماغ کو صاف کر کے، صاف کچھ ہو تو سب چیزیں ہیں، پرانی بات بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ ذہن میں لکھنا ہے کہ غلط ہے، اگر وہ غلط ہے مٹا نہیں سکتے کوئی چیز آپ کے ذہن میں جو ہے وہ لکھی جائے گی، اس کو آپ مٹا، ہاں آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی، آیت اگر کہہ رہی ہے تو اب میں زندگی صحیح کروں، اب نہیں کروں گا ریپیٹ، تو پرانی بات کچھ صحیح بھی کی آپ نے وہ ویریفائی ہو جائے گی۔ تو اعوذ باللہ کا میں نے بتا دیا، جب بھی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اپنے ذہن کی تیاری کر لیں کہ اب جو آیت میں نے اس کے بعد پڑھنی ہے تو اس کے ذہن میں میری یہ تھاٹ پروسیس کو میں نے پکڑنا ہے،
یہ نہیں کہ ادھر ادھر لے جائے ادھر لے جائے وہیں روکنا. اگر ہوگا شروع میں ہوگا پھر لے کے آئیں. نہیں مجھے روکنا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی پناہ میں شیطان رجم, یہ شیطان لے جا رہا ہے مجھے, پھر روکو شیطان لے جا رہا ہے. یہ میں آپ کو ٹیکنیکس بتا رہا ہوں جو کہ آیت تک پہنچنے کے لیے, ورنہ یہ سمجھے شیطان ادھر لے جاتا ہے. پھر اس کی دوسری آیت ہے آپ کو پتہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. تو وہ کیا ہے؟ اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ پڑھنا ایسا ہے کہ اعوذ باللہ جیسے ہی پڑھا تو آپ نے روکا شیطان کو. اب اللہ کے نام کے ساتھ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں اللہ کے ساتھ ہوں, اللہ کے نام کے ساتھ ہوں جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ دوسری چیز کنیکٹ ہونی چاہیے آپ کے ساتھ کہ یہ جو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو میرے ساتھ اللہ جو ہے وہ مہربان ہے اور رحم کرے گا. ادھر میں اللہ تیری پناہ میں ہوں جو رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے. یہ دو کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. اگر یہ کنیکٹ کرنے کو پھر جو تھاٹ پروسیس آئے گا اس کو پکڑ لیں آپ کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ تھاٹ پروسیس ہے, یہ میرا تھاٹ پروسیس ہے, یہ میرا تھاٹ پروسیس ہے. تو پھر وہ اب قرآن پہ اب آیت پہ غور کیا آپ سمجھ. پھر کہتے ہیں نا خلق الانسان من اقرا, اور کہتے ہیں الذی علم بالقلم, اس سے علم الانسان ما لم یعلم, علم دے گا انسان کو جو وہ نہیں جانتا. اب جب آپ نے آیت پہ غور کرا علم الانسان ما لم یعلم کہ علم دے گا انسان کو جو وہ نہیں جانتا, تو یہ مانے کہ میں نہیں جانتا تھا پہلے. یہ باتیں جو نکل کے آتی ہیں آیت سے تو وہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے. ہم تو وہی سنتے آ رہے سنتے جا رہے تھے. اس سے یہ چیلنج دے دی کہ علم دے گا انسان کو جو وہ نہیں جانتا. تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مان لو سارے غلط ہو گئے. بھائی کیوں ہو گئے سارے غلط؟ ہم نے تو نہیں کہا سارے غلط ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں وہ یہ علم ویسا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جب علم دیتا ہے تو وہ ایسا علم دیتا ہے جو وہ شخص نہیں جانتا. کیونکہ یہ بات سمجھے کہ یہ بڑی بات ہے. وہ ایک آیت پڑھی, یہ سب کو پتہ ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. بھائی ایک سورت کہتے ہیں بڑی, لوگ کہتے ہیں بڑی ڈنگ کے قرآن ایک سورت نہیں لا سکتے صاحب. تو بھائی اتنی ساری کتابیں حدیث کی, اتنی ساری باتیں فلانی, وہ کیسے آ سکتی ہے قرآن کی ملتی جلتی؟ آ ہی نہیں سکتی. بات سم ریپیٹ کروں, اللہ نے کہا علم الانسان ما لم, ہم علم دیں گے انسان کو جو وہ ہرگز نہیں جانتا, نمبر 1. اور وہ کہتا ہے کہ علم آیا آپ کے پاس تو حدیث میں بھی کہیں ارے حدیث تو وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرے گی. کوئی حدیث کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ اگر اس کی انفارمیشن دوسری کتابوں میں کہیں ہے تو اس قرآن کا فائدہ ہی نہیں ہے. وہ اتنا اسے اون کیا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی تم صورت بھی نہیں لا سکتے. جب میں صورت بھی نہیں لا سکتا تو میں کہاں کہہ رہا ہوں وہ حدیثوں میں یہ ہے, وہ فلانے میں یہ ہے, وہ فلانے میں یہ, بائبل میں یہ لکھا ہے تو فلانی کتاب میں لکھا ہے. یہ ساری باتیں کہاں سے؟ اگر ایون میں بات کروں اپنی تو میرے لیکچرز ہیں اور بکلیٹس ہیں, میں نے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اب آپ کو کیا ہوگا, آپ لیکچر دیکھیں گے اور اگر جیسے بھائی نے حافظ قرآن نے بکلیٹ سامنے رکھ لی, اب انہوں نے بکلیٹ آئے تو بکلیٹ اب جو آئے تو یہ آیت ہی کوٹ کریں گے. کوئی بھی جو یہاں میرے پاس آتے ہیں وہ کوشش کریں گے آیت یاد کرنے کی. اگر آپ نے آیت یاد نہیں کری تو آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. تو وہ جو آیت یاد کری آپ نے, وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کی جو معنی, اس کی جو اسپرٹ جائے گی سامنے, وہ وہی جائے گی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. تو اس میں محمد شیخ مائنس ہو گیا. مگر آپ یہ توقع رکھیں وہ اس نے یہی کہنا ہے کہ تمہیں شیخ نے پڑھا ہے یا تم یہ تمہارے اپنے عقائد ہے, یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. اور مجھے نہیں پتا ہے قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. ایک صاحب سے میری بات ہوئی, یہ نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے صاحب. تو میں نے آپ بتا دیا, یہ نہیں بتا سکتے. بتائیں گے نہیں بھائی, کہیں گے غلط ہے یار. تو یہ دو میں نے بتایا, اقرا بسم ربک الذی, اور یہ دو آیت کا اتنا پاورفل وہ ہے کہ میں جب پڑھوں اعوذ باللہ تو اور بسم اللہ تو میرے ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے, اور شیطان رجم کیا ہے. تو شیطان جو ہے خیالات میں لاتا ہے. کوئی بھی کانسیپٹ جب آئے گا آپ کے پاس, جتنا آپ اس کو صحیح بھی سمجھ کو کہنا نہیں یہ مانوں گا, یہ میں نہیں مانوں گا. آگے آیت میں کہیں تصدیق ہو جائے تو مان لوں گا. وہ جو کانسیپٹ چلے آ رہے ہیں نا, مطلب پھیلائے نہیں, پتہ نہیں کیا کیا بات ہے. تو اس طریقے سے جب آپ اپروچ کریں گے تو یہ کنٹرول ہوگا. سمجھ ہے کچھ ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ میں نے بتائی.